السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر بیماریوں کے ساتھ ڈاکٹر حضرات سنڈروم کا ورڈ یوز کرتے ہیں. اس لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری کی علامات ہیں وہ کسی ایک اعضاء یا جسم کے کسی ایک نظام سے تعلق نہیں رکھتی. یعنی علامات مجموعی طور پر مختلف اعضاء میں ایک ساتھ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور دیکھا جائے تو ایک بہت کمپلیکس سچویشن سے مریض گزر رہا ہوتا ہے. اکثر و بیشتر ایسی بیماریاں اس وقت سامنے آتی ہیں جب کسی ایک شکایت کی وجہ سے مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، لیکن جب تشخیص کی جاتی ہے، پراپرلی ٹیسٹس وغیرہ کروائے جاتے ہیں، تو مختلف حصوں میں مختلف خرابیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سنڈروم کی جو کہ خواتین کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کہا جاتا ہے. اور یہ کس طرح کی بیماری ہے، اس میں کس طرح کا علاج درکار ہوتا ہے، اور اس کی بنا پر انسانی جسم میں کس کس طرح کی خرابیاں واقع ہو سکتی ہیں، یہ سب کچھ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آسمہ احمد، جو کہ کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں اور جن کا تعلق آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. ڈاکٹر صاحبہ، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کس طرح کا مرض ہے اور کتنا عام ہے؟ جیسے آپ نے خود کہا کہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، سو بیسیکلی یہ جو ہے ایک ایسا مرض ہے جس کو ہم ڈیزیز کے اس میں نہیں کہتے، یہ ہول سنڈروم ہے جو کہ آپ کے باڈی کے کافی جو آرگنز ہوتے ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں جن کے آرگنز اووریز جو کہلاتے ہیں، جو پیلوس میں موجود ہوتے ہیں، اس میں سسٹ بن جاتے ہیں، اور ان سسٹ سے جو ہے وہ میل ہارمون جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، وچ از کالڈ ٹیسٹوسٹیرون. ٹیسٹوسٹیرون آپ نے نام سنا ہوگا، وچ از اے میل ہارمون. جس کی وجہ سے مردوں میں گنجا پن بھی ہوتا ہے. جی بالکل. یوزلی فیمیلز میں یہ ہارمونز ہوتا ہے بٹ بہت ہی اسمال کوانٹٹیز میں ہوتا ہے، لیکن وہ خواتین جن میں یہ مرض پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہوتا ہے اس میں یہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں بننا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ مرد حضرات میں جو چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ خواتین میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، لائک اسکن ان کی بہت آئلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فیس پہ بہت زیادہ ایکنی اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، بہت اگریسو بیہیویئر، غصہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم میل بالڈنس کہتے ہیں کہ آگے سے جو ہے بیسکلی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. دیٹس آلسو ون آف دا سمٹم آف پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. اسی طرح منہ پہ بال زیادہ نکلنا یا باڈی کے ان حصوں میں بال زیادہ نکلنا جو کہ مرد حضرات کے ہوتے ہیں. سو وہ چیز جس کو ہرسیوٹزم کہتے ہیں ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں، تو بالوں کا زیادہ نکلنا منہ پہ، یہ بھی ایک جو ہے وہ علامت ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کی. سو بیسکلی اگر یہ والے سمٹمز ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سوچنا ہے اگر خواتین میں یہ سمٹمز ہیں تو یہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم تو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھا جائے تو انسان پیدائشی طور پر مرد اور عورت کی تفریق ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ تفریق واضح تب ہوتی ہے جب ٹین ایج کا ٹائم گزرتا ہے اور ایڈولسنس کا پیریڈ جب گزر رہا ہوتا ہے. اسی میں سب سے زیادہ تیزی سے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں باڈی کے اندر. تو کون سا ایسا وقت ہوتا ہے جب پولیسسٹک اوویرین سنڈروم سامنے آتی ہے یا یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی بچی اس بیماری کا شکار ہو چکی ہے؟ یوزلی جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ مین ٹائم ہوتا ہے جس میں ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، تو ایٹ دا ٹائم آف پیوبرٹی، اس ٹائم پہ جو ہے سب سے زیادہ یہ سمٹمز جو ہیں کھل کے سامنے آتے ہیں. کچھ لوگوں کو ذرا دیر سے کھل کے سامنے آتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے. زیادہ تر پیوبرٹی کے ٹائم پہ جو ہے یہ ہوتا ہے. کبھی کبھار یہ پیوبرٹی کے ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اتنی زیادہ یہ پرومیننٹ نہیں ہوتی. تو خواتین اگر کنسیو کرنے کا پلان کر رہی ہیں اور پریگننسی نہیں اچیو ہو رہی ہے تو ایک سمٹم یہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس چیز کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا. جی بالکل، بانجھ پن مطلب ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہو جاتا ہے کنسیو کرنا. اس کو اس طرح سے نہیں لیا جائے کہ جو خواتین پولیسسٹک اوویرین سنڈروم جن کو ہوتا ہے وہ کنسیو نہیں کرتی کبھی بھی نہیں. پریگننسی ریٹ ان کے بھی اتنے برے نہیں ہوتے، بٹ کبھی کبھار اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کنسیو کرنا، تو بہت ساری دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کنسیو کر سکتی ہیں خواتین. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اس بیماری کا علاج کروانا کیوں ضروری ہے؟ پہلے کس طرح کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں جی اگر علاج بالکل، پر توجہ؟ دیٹس اے ویری گڈ کویسچن، بیکاز پہلے صرف یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ ایک مائنر سا اسکن پرابلم ہے. جیسے آپ سے میں پہلے بات کری تھی کہ پہلے کبھی پروگرام کیا آپ نے کہا تھا کہ ڈرمیٹالوجی کے ساتھ کیا تھا، تو یوزلی یہ چیزیں ہوتی تھی کہ صرف تھوڑا سا مینسٹرل پرابلم ہے یا بال نکل رہے ہیں، تھوڑے سے بال گر رہے ہیں، اسکن کا پرابلم ہے، تو وہ تو چیزیں خود ہی ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تشخیص کرنے کا ضروری اب اس لیے ہو گیا ہے کہ اب پتہ چلا ہے کہ یہ سنڈروم جو ہے صرف ان چیزوں کے ساتھ
ساتھ، اسکن پرابلم کے ساتھ، مینسٹرل پرابلم کے ساتھ، انفرٹیلیٹی کے ساتھ ہی لنکڈ نہیں ہے. یہ اس کے جو آگے جو ہیں بہت زیادہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان ٹرمز آف انکریز رسک آف ڈائبٹیز، کہ جن خواتین کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہوتا ہے ان میں ان کی باڈی میں انسولن ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی باڈی میں انسولن بن تو رہی ہوتی ہے لیکن وہ والی انسولن زیادہ کام نہیں کر رہی ہے، ناکارہ انسولن ہوتی ہے، تو اس کو جس کو ہم انسولن ریزسٹنس کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر خاتون جس میں پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہو وہ اوبیس ہی ہو، بٹ یوزلی یہ فیمیلز اوبیس ہوتی ہیں. تو موٹاپا جو کہ آپ کو اور دوسری چیزوں کی طرف لے کر جا سکتا ہے. ان میں بلڈ پریشر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ان کے کولیسٹرول جو ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں، جس میں ٹرائیگلسرائڈس لیول جسے ہم کہتے ہیں، یا جو ایچ ڈی ایل کولیسٹرول وچ از اے ویری گڈ کولیسٹرول ان دا باڈی، یہ کم ہوتا ہے. بلڈ پریشر زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو بیسکلی جو لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹس کو آگے جا کے دل کا مسئلہ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. سو دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کی تشخیص کی جائے کہ اگر تھوڑے سے بھی سمٹمس ڈیولپ ہو رہے ہیں خواتین میں تو وہ ہیلتھ کانسیکوینسز کی وجہ سے اگر انہیں پتہ ہو کہ یہ چیزیں آگے جا کے ہو سکتی ہیں اور اس کو اسی وقت تشخیص کی جائے. تشخیص کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تشخیص کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ خواتین اپنا اگر وزن کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس سے یہ کانسیکوینسز کے ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عموماً کلینکل پریکٹس میں آپ کے پاس جب مریض آتے ہوں گے اس مرض کے ساتھ تو دیکھا جائے تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل بیماری ہے، تو زیادہ تر کس شکایت کی بنا پر رجوع کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا جس طرح سے کہ ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر خواتین میرے پاس پیوبرٹی کے ٹائم پہ آ رہی ہیں، ایڈolescence کے ٹائم پہ آ رہی ہیں، تو یوزلی ان کا مین کنسرن یہ ہوتا ہے کہ بال زیادہ ہیں باڈی پہ یا منہ پہ، یا پھر ہمیں ایکنی بہت زیادہ ہو رہی ہے. سو یوزلی یہ پیشنٹس ڈرمیٹولوجی کلینک میں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے. اگر یہ پرابلم نہیں ہو رہا تو مینسٹرل پرابلم ہو سکتے ہیں، بیکاز اس میں اوولیشن جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہے، ڈیلے ہو جاتی ہے، پراپر نہیں ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے خواتین میں جو ہیں جو مینسز کی irregularities ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں. تو پیشنٹس اس وجہ سے بھی آ سکتے ہیں. اگر اس ٹائم پہ نہیں آتے پیشنٹ جو ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب وہ پریگنینسی کا پلان کر رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ بھی کبھی کبھار اس سمٹمس کے ساتھ آ جاتے ہیں کہ ہمیں کنسیو کرنے میں پرابلم ہو رہا ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس ایج میں جو ہے وہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ، لیکن یوزلی انہی چیزوں کی وجہ سے ہمارے پاس پیشنٹ جو ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں. کوئی خاص وجوہات ہوتی ہیں اس بیماری کی؟ وجوہات میں بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ ہیں جو پتہ ہیں، کچھ ہیں جو نہیں پتہ ہیں. بیسیکلی اٹس اے کمبینیشن آف جینیٹکس اینڈ لائف اسٹائل فیکٹرس. جینیٹک میں یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کی ہسٹری ہے تو آپ میں زیادہ چانسز ہیں، اسپیشلی اگر آپ کی مدر کو ہے، آپ کی اگر بہنوں میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری فیملیز میں یہ سنڈروم پایا جاتا ہے کہ اگر مدر کو ہے تو بیٹی کو بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس کائنڈ آف این آٹوزومل ڈومیننٹ پیٹرن کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اگر جینیٹک فیکٹر از ویری اسٹرانگ اس کی وجہ سے زیادہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی مدر کو ہے تو ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، بہنوں میں ہے تو ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اس کے بعد لائف اسٹائل فیکٹرز. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو دیٹ از کائنڈ آف اے پری ڈسپوزنگ فیکٹر کہ آپ کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں. وزن ہونے کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے، اور اس کے ہونے کی وجہ سے بھی وزن زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہیں. باقی اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جس کے بارے میں بھی اتنا اچھا نہیں پتہ چلا، بیکاز مریض میرے پاس آ کر ان کا سوال یہی ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ پہلے تو یہ پرابلم اتنے نہیں ہوتے تھے، اب کیوں ہونے لگے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے. بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو ہمارے چینج ہوئے ہیں، ایک تو اس کی وجہ سے، اور آئی تھنک اب لوگوں میں اویئرنیس بھی بہت زیادہ آ گئی ہے، بیکاز پہلے لوگ ان چیزوں کو اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے تھے. اب لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے، بیکاز ہیلتھ اویئرنیس ہمارے پاس اہمیت دینے لگے ہیں، بالکل اپنی صحت کو اہمیت دینے لگے ہیں. تو آج کل بچیاں جو ہیں وہ فوراً اگر سنڈروم کا کوئی بھی ایک علامت ہوتی ہے تو پھر وہ آ کے ہمیں ضرور دکھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، موٹاپے کا آپ نے تذکرہ کیا تھا. اگر موٹاپے کی بات کی جائے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے بھی موٹاپا ہو سکتا ہے اور موٹے لوگوں میں بھی اس بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. جی. تو تمام طرح ایسی خواتین جن کا وزن زیادہ ہے، ایک تو یہ کہ ان کو وزن کتنا رکھنا چاہیے، اور وہ یہ اندازہ کس طرح لگا سکتی ہیں کہ ان کا وزن اب تجاوز کر چکا ہے نارمل سے؟ دیکھیں، ایک تو آپ کا جو ہے پہلے تو ہم سے وزن کو لیتے تھے، پھر اس کے بعد کانسیپٹ یہ آیا کہ وزن کچھ بھی نہیں ہے. وزن جو ہے آپ کے ہائٹ کے حساب سے کتنا ہونا چاہیے، جس کو ہم BMI کہتے ہیں، باڈی ماس انڈیکس، جس میں آپ اپنا ویٹ کلو گرام میں لیتے ہیں اور اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں ہائٹ میں، میٹر میں، اسکوائر میں. اور ہم جو ساؤتھ ایشین پاپولیشن ہے، میں جب بھی پروگرام کرتی ہوں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ جو پاکستانی پاپولیشن وہ ساؤتھ ایشین پاپولیشن میں آتی ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ہی کم BMI پہ بھی جو ہے وہ ڈائبٹیز ڈیولپ کر لیتے ہیں. ہمارے کم BMI پہ ہی ہمیں ہیلتھ کانسیکوینسز زیادہ ہوتے ہیں. تو جو ویسٹرن پاپولیشن ہے ان کے BMI کے کٹ آفس ڈفرینٹ ہے، اور جو یہاں کی پاپولیشن ہے ان کے
بی ایم آئی کے کٹ آفس ڈفرینٹ ہیں. جی. ہمارے کٹ آف یہ ہیں کہ اگر آپ کا بی ایم آئی 23 سے زیادہ ہے تو آپ جو ہے وہ اوور ویٹ کی اس میں آتے ہیں, ڈیفینیشن میں آتے ہیں. اور آپ کا اگر بی ایم آئی جو ہے وہ 25 سے زیادہ ہے تو آپ 20 کی رینج میں آتے ہیں. دیٹ مینس آپ کا وزن اور زیادہ ہو گیا ہے. تو آپ کا جو نارمل بی ایم آئی ہونا چاہیے, مطلب آپ کی ہائٹ کے حساب سے آپ کا جتنا بی ایم آئی ہونا چاہیے وہ 18 سے لے کر 23 تک ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر 23 آپ نہیں رکھ سکتے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ اٹس ناٹ اچیویبل, اٹس ناٹ پریکٹیکل, تو کم از کم 25 کے اندر تو ضرور ہونا چاہیے. سو دیٹ از نارمل بی ایم آئی فار ساؤتھ ایشین پاپولیشن. پہلے کانسیپٹ صرف بی ایم آئی تک ہی ہوتا تھا کہ بی ایم آئی بہت امپورٹنٹ ہے. اب کانسیپٹ یہ آیا ہے کہ جو ساؤتھ ایشین پاپولیشن ہے اس میں صرف اوور آل وزن ہائٹ کے حساب سے نہیں, بلکہ اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا, آج کل ہم راستے میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا پیٹ کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے, جس کو ہم بالکل وہ الگ سے صرف وہی حصہ ہوتا ہے جسم میں جو کہ موٹا نظر آ رہا ہوتا ہے. جی بالکل, جس کو ہم ایبڈومینل ایڈیپوسٹی کہتے ہیں. تو جتنی تحقیق ہوئی ہے, جتنی اسٹڈیز ہوئی ہیں, اس میں پتہ چلا ہے کہ یہ والا وزن جو ہوتا ہے جس کو ہم ویسٹ سرکمفرنس کہتے ہیں اپنی, اگر وہ آپ کا زیادہ ہے تو آپ کو بہت زیادہ چانسز ہیں ڈائبٹیز ہونے کے, آپ کو دوسرے کارڈیو واسکولر جو ہے وہ ڈیزیزز ہونے کے, بلڈ پریشرز ہونے کے. ایک کنڈیشن جس کو ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں, جس میں یہ سارے جو ہیں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے کارڈیو واسکولر پرابلم ہو جاتے ہیں. تو ویسٹ سرکمفرنس خواتین کی جو ہے وہ 31 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, یا اگر آپ سینٹی میٹر میں کہتے ہیں تو 80 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں ہے کہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ اپنی ویسٹ سرکمفرنس خود لے سکتی ہیں. جو آپ کی ہپ بون ہوتی ہے, اس کا جو اوپر والا ایریا ہے جس کو ہم ایلیک کریسٹ کہتے ہیں, اس پہ اگر آپ ٹیپ رکھ کے جو ہے وہ اپنا ویسٹ سرکمفرنس دیکھ لیں تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی اگر ویسٹ سرکمفرنس جتنی میں نے آپ کو کٹ آفس بتائے ہیں اس سے زیادہ تجاوز کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کو اپنے ویٹ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی پالیسسٹک اوویرین سنڈروم میں اٹس ویری امپورٹنٹ, بیکاز اگر آپ کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے اور آپ کا کمر کا ناپ, ویسٹ کا ناپ زیادہ ہے, آپ کا بی ایم آئی زیادہ ہے, تو دیٹ مینس آپ کو پرابلم زیادہ ہوں گے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کی وجہ سے. کیونکہ مین علاج جو ہے, جو ہم ابھی بات کرنے والے ہیں, میں علاج پہ بہت جلدی آ گئی ہوں, اس میں اٹس مین فیکٹر جو ہے وہ ویٹ لاس بھی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.